میں یقیناً اب استاد مکرم اور موجودہ دور کی ایک بہت خوبصورت شخصیت پروفیسر قمر علی زیدی صاحب تشریف لائے، اور اب ان کے سامنے بولنا تو اوکھا کام ہے۔ میں عزیزان آج کے موضوع کے حوالے سے، عرس کے حوالے سے میں شیخ و مرید کے بارے میں چند کلمات گزارش کروں گا، اپنی حاضری لگواؤں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے، با ایمان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذریعے سے ہے، سجدہ اس کی بارگاہ میں ہے، تسبیح سجدہ یہ سنت میں ہے، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سجدے کی تسبیح ادا فرمائی، جس طرح سے سجدہ ادا فرمایا، جس طرح سے قیام فرمایا، جس طرح سے رکوع کیا، جس طرح سے قعدہ کیا، اگر اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر ادھر یا ادھر بات ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کے لیے ایک بات فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اتباع نہیں ہوگی اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور یہ محبت، اس کی جزا جو ملے گی، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری تمام تر خطائیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، کہ وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ شے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی، یہی سلسلہ جب آگے امت میں چلا تو پھر اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات جو آئی کہ شیخ اور مرید کا تعلق جو ہے اس میں محبت کا عنصر، اور صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ عقیدت بھی ہو۔ میں ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز تاریخ طریقت کی واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں نعمتوں کی عطا کے وقت ان کے مرشد ظاہر مرشد کے ذریعے سے ملتا ہے، ان کے دادا مرشد بھی موجود ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مرشد، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے دادا مرشد، کہ جب ایک موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ دلی تشریف لائے اور سرکار قطب پاک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بختیار بابا چلو لوگوں کو نعمتیں عطا کرو، سب لوگوں کو نعمتیں مل گئی، پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو گزارش کی کہ ایک نوجوان ہے، چلے میں ہے، اور اس میں جب آپ تشریف لائے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بختیار بابا تم نے ایک ایسے شہباز کو اپنے دام میں گرفتار کیا ہے جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، کہ جب میں مرشد اور دادا مرشد اس حجرے میں تشریف لائے تو کھڑے جب ہونے لگے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود تو نکاحت سے گر گئے، پھر کھڑے ہونے لگے، پھر گر گئے۔ تو اس پر
حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بختیار بابا نعمتیں عطا کرو، ان کی طرف اشارہ کیا، نعمتیں عطا ہو گئی تو یہ اپنے شیخ کے قدموں میں گر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان علم شریف، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر عتیق الرحمن صاحب سجادہ نشین عیدگاہ شریف والے تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعمتوں کی عطا ہوئی تو اپنے شیخ کی قدم بوسی میں پڑ گئے، اپنے شیخ کے قدموں کو بوسا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ بابا فرید الدین نعمتیں یہاں سے ملی، اپنے شیخ کی طرف اشارہ فرمایا، اور جو فکرہ ارشاد فرمایا ذرا اس کو دھیان سے سنیے اور اپنے پلے باندھیے کہ اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے کہ یا شیخ یقیناً نعمتیں ادھر سے ملی، ان قدموں کے صدقے میں ملی۔ یہ جو شیخ کی عطا ہوتی ہے، جو شیخ کا تصرف ہوتا ہے، جو مرشد کی بات ہوتی ہے، نعمت جہاں کہیں سے بھی آتی ہے وہ مرشد کے صدقے میں ملتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مرشد سے ہٹ کر ادھر ادھر ہونا چاہے تو پھر ایک پنجابی کا لفظ ہے گواچی گاں، پھر وہ گواچی گاں ہوتا ہے جس کا نہ اپنے مرشد سے تعلق قائم رہتا ہے اور نہ کسی اور کے ساتھ رہتا ہے۔ اور میں ایک بات اور کہہ کے کہ ایک موقع پر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوری زندگی کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا اور کبھی رسول بننے کی کوشش نہ کرنا۔ پریشان ہو گیا کہ کیا کوئی انسان، کوئی بندہ اللہ یا رسول بننے کی کوشش کر سکتا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ انسان کا یہ بات کہنا یا سوچنا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ اسی طرح ہوں، یہ خود کو خدائی کے درجے پر لے کر جانا۔ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات مومن کے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ اور یہ بات کہنا یا یہ بات سوچنا کہ میں نے فلاں کو فلاں بات کہی اس نے نہیں مانی تو یہ اپنے آپ کو رسول کے درجے پر لے جانا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے انسان ہی رکھیے اور اپنے شیخ کی خدمت اسی طرح سے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہہ کے میں اجازت طلب کروں گا کہ شیخ کے ساتھ تعلق کی بات کہ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا صلی تعالیٰ سر العزیز ایک دفعہ اپنی خانقاہ سے نکلے، چند مریدین ساتھ تھے، تو یکدم ہاتھ باندھ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مریدین بھی کھڑے ہو گئے، اور اس وقت گلی میں صرف ایک کتا دور سے نظر آ رہا تھا۔ کتا گزر گیا تو چل پڑے، چلے جب تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ کتے کے لیے اتنی توقیر اس کی؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ پاک پتن میں اس طرح کا ایک کتا دیکھا تھا، خیال آیا کہ یہ وہی نہ ہو، مرشد کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کی گلی کا کتا بھی پھر محترم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا